وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْضُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمدہ کر دکھایا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں اور ان کے بہتانوں کو چھوڑ دو۔ اس آیت میں کفار کی دوسری جہالت بیان ہوئی، چنانچہ فرمایا کہ یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمدہ کر دکھایا ہے۔ یہاں شریکوں سے مراد وہ شیاطین ہیں جن کی اطاعت کے شوق میں مشرکین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی معصیت گوارا کرتے تھے، اور ایسے کبھی اور جاہلانہ افعال کے مرتکب ہوتے تھے کہ جن کو عقل صحیح کبھی گوارا نہ کر سکے، اور جن کے قباحت میں ادنا سمجھ کے آدمی کو بھی تردد نہ ہو۔ بت پرستی کی شامت سے وہ ایسے فساد عقل میں مبتلا ہوئے کہ حیوانوں سے بدتر ہو گئے، اور اولاد جس کے ساتھ ہر جاندار کو فطرتاً محبت ہوتی ہے، شیاطین کے اتباع میں اس کا بے گناہ خون کرنا انہوں نے گوارا کیا اور اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے اولاد میں بھی ایسی ہی تقسیم کر رکھی تھی کہ لڑکے کو زندہ رکھتے اور لڑکی کو قتل کر دیتے۔ شیطانوں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے۔ شیاطین نے ان کو اغوا کر کے ان گمراہیوں میں ڈالا تاکہ انہیں دین اسماعیلی سے منحرف کریں۔ علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر عمرو بن لاہیی کے زمانے تک آپ علیہ السلام کے عقائد پر ہی ثابت قدم رہے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دین ابراہیمی کو تبدیل کیا اور اہل عرب کے لیے طرح طرح کی گمراہیاں شروع کی۔ شرک بانی عمرو بن لوحیی نے اہل عرب میں شرک اس طرح پھیلایا کہ مقام بلقاء سے بت لا کر مکہ میں نصب کیے اور لوگوں کو ان کی پوجا اور تعظیم کرنے کی دعوت دی۔ قبیلہ ثقیف کا ایک شخص لات جب مر گیا تو عمرو نے اس کے قبیلے والوں سے کہا، یہ مرا نہیں بلکہ اس پتھر میں چلا گیا ہے۔ پھر انہیں اس پتھر کی پوجا کرنے کی دعوت دی۔ اسی عمرو نے صائب اور وحیرہ کی بدعت ایجاد کی اور تلبیہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو بھی شریک کیا۔ یہ شخص دین میں جس نئی بات کا آغاز کرتا لوگ اسے دین سمجھ لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ موسم حج میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا اور انہیں لباس پہنایا کرتا تھا، اور بسا اوقات وہ موسم حج میں 10,000 اونٹ ذبح کرتا اور 10,000 ناداروں کو لباس پہناتا۔ مرنے کے بعد اس کا انجام بہت دردناک ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عمرو بن عامر بن لوحیی خزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں کھینچ رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا۔ یہاں چاہنا بمعنی ارادہ کرنا ہے، نہ کہ بمعنی پسند کرنا۔ پسند کرنے کو رضا کہا جاتا ہے۔ کیا رہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، یعنی جو کچھ بندہ اپنے اختیار سے کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فعل کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یوں فعل آدمی کے اختیار سے ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نیکیوں سے راضی ہوتا ہے، نہ کہ برائیوں سے، لہذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں۔